الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں نبی کے پسینے میں ہے، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اپنے اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے تو نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے تو مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں، اور وہ جنت کا ٹکڑا
مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ایک چاند عرش کا ایک چاند فرش کا ایک ہے چاند عرش کا ایک ہے چاند فرش کا فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیجی رب نے جنت اسی حجرے میں بھیجی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے بھیجی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دل اور دنیا مدینے میں میرا دل اور دنیا مدینے میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائی اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کی یہ دوسری خصوصی مجلس ہے جس میں انشاءاللہ آج پوری سیرت طیبہ کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے اتوار کو پہلی خصوصی مجلس ہوئی تھی جس کا عنوان تھا کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز اور ہماری ذمہ داری۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس مختصر وقت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کا ایک خلاصہ، ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جائے، اور ہر صاحب ایمان کے ایمان کو ایک تازگی، ایک جلا اور ایک خوشی نصیب ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے لیے جو لفظ کہا گیا وہ کیا ہے؟ لفظ سیرت۔ سیرت کہتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو شامل کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک خصوصی منصب ذکر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کا پورا وجود، پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل وہ امت کے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے۔ تو آج اگر ہم آپ علیہ السلام کے مبارک تذکرے کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو یقین کریں صرف آپ کی زندگی کو بیان کرنا، آپ کی حیات مبارکہ کو سننا، یہ بہت ہی باعث خیر اور باعث برکت ہے۔ اس لیے تمام احباب پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس سیرت طیبہ کے خلاصے کو ہم سنیں گے بھی، اور اس نیت سے سنیں گے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ جی، سیرت کے مقاصد کیا ہے؟ ایک سوال ہے کہ بھئی حضور علیہ السلام کی زندگی کو سننے سے، سنانے سے، پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایمان اور یقین میں پختگی، مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو شروع کرتے ہیں تو آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے تک کے جو حالات ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو قربانیاں ہیں، اور جو امت کے لیے ایک درد ہے، اس کو سننے کے بعد انسان کے ایمان اور یقین میں ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے کہ واقعی اس کائنات میں جو ذات اس لائق ہے کہ اس کو دل دیا جائے، اس سے محبت کی جائے، وہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا زندہ فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنا جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔
آج دنیا کی اس عارضی اور مختصر زندگی میں ہم کسی سے عشق مجازی کر لیں، یہ تو عارضی ہے نا، ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس سے محبت زیادہ ہو، پیار زیادہ ہو، انسان بات لا لا کے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، تو جب حضور کا تذکرہ ہو تو عشق و محبت میں اضافہ لازمی ہوگا۔ آج افسوس یہ ہے کہ دنیا جہاں کے تذکرے ہماری مجلسوں میں ہے، ہر چیز کے ہیں، لیکن آقائے دو جہاں کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ تیسری بات، سلیقہ زندگی سے آگاہی۔ اس کائنات میں واحد ہستی ہے جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے معیار بن گئی دوستو، کہ ہمارا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، اوڑھنا، کمانا، خرچ کرنا، محبت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، نکاح کرنا، زندگی کے ہر معاملے کو اگر ہم نے سیکھنا ہو کہ اس کا صحیح طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، تو سلیقہ زندگی آپ کو صرف حضور کی مبارک سیرت میں مل سکتا ہے اور کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ تین وہ بڑے مقاصد ہے جس کو سامنے رکھ کر ایک مسلمان کو اپنے آقا کی پیاری سیرت کو ضرور پڑھنا اور سننا چاہیے۔ جی، آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے جو بعثت سے قبل اور ایک حصہ ہے بعثت کے بعد کا۔ بعثت کہتے ہیں نبوت ملنے کو، نبوت ملنے سے پہلے کی جتنی زندگی ہے وہ ایک حصہ ہے، اور نبوت ملنے کے بعد کی جو زندگی ہے یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس طرح آپ کی مبارک زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو سمجھنا آسان ہے۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جس قوم میں ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں وہ قوم کیا کہلاتی ہے؟ عرب کہلاتی۔ عرب کی تین بڑی شاخیں ہیں۔ آج جس طرح ہر انسان اپنا ایک نسب رکھتا ہے، ایک قوم سے اپنا تعارف رکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے نام کے بعد کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں کہ یہ ہماری کاسٹ ہے، یہ ہمارا نسب ہے۔ تو عرب کی تین بڑی شاخیں ہیں، ایک عرب بائدہ، ایک عرب قحطانی اور ایک عرب عدنانی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں آئے، لیکن عرب کی تین شاخوں میں سے اللہ پاک نے آپ کو کس شاخ میں مبعوث فرمایا؟ عرب عدنانی میں۔ عرب عدنانی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اللہ پاک نے فرمائی ہے، اور یہ پورا نقشہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب نامے کا۔ جی، آپ دنیا میں کس سال تشریف لائے؟ ہر مسلمان کو یہ بات جاننا چاہیے کہ جس سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال کو پوری دنیا کے اندر ایک شہرت حاصل تھی، اس لیے کہ اس سال عرب میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا، اور وہ تھا واقعہ فیل۔ فیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھیوں کو۔ آپ نے سورہ فیل پڑھی ہے، سب کو یاد بھی ہوگی انشاءاللہ، کہ ایک بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا اور اپنے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر لایا، لیکن چونکہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمانی ہے، تو یہ ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ پہنچنے سے پہلے ہی شکار ہو گیا ایک چھوٹے سے پرندے کا۔ اللہ پاک کی طرف سے پرندے آئے اور انہوں نے پتھر پھینکے اور ان ہاتھیوں کو ایسا کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایسا ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ تو یہ سال مشہور ہو گیا کس نام سے؟ عام الفیل۔ کس نام سے؟ عام الفیل۔ عام عربی میں کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، مطلب ہاتھیوں والا سال۔ تو یہ اتنا مشہور تھا کہ عرب عجم سب میں معروف ہوا۔ اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے آخری اور محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد۔ اس لیے آپ کا ولادت کا تذکرہ جب بھی آتا ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ آپ کی ولادت کس سال میں ہوئی؟
عام الفیل والے سال میں ہوئی. جی. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو 4 باتیں ہوتی ہے: ولادت، رضاعت، حضانت، کفالت. پیدائش کہاں ہوئی، پیدائش کے بعد رضاعت، کس نے دودھ پلایا، پھر پرورش کس نے کی، کفالت، آپ کی مالی ذمہ داری کا بوجھ کس نے اٹھایا ہے. جی. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پچھلی مجلس میں بھی ہم نے پڑھا کہ مکہ مکرمہ کے قریب علاقہ ہے سوق اللیل کا. سوق اللیل علاقہ ہے. یہ صفا اور مروہ سے نکل کر یہ جگہ آتی ہے. یہ صفا مروہ کی پٹی ہے اور یہاں سے نکل کر یہ جگہ آتی ہے. یہ اور یہ عرض کیا تھا کہ اب وہاں پر جو ہے مکتبہ قائم ہوا، مکتبہ مکہ مکرمہ کے نام سے، لیکن اب بہرحال اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت تھی. اسی جگہ پر یہ مکتبہ قائم کیا گیا. ولادت کے بعد عرب میں ایک عادت تھی کہ بچوں کو کچھ دنوں تک ان کی ماں دودھ پلاتی. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ ہے. حضرت آمنہ نے آپ کو کچھ دن رضاعت کروائی ہے. اس کے بعد ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سعد. یہ سعد کا قبیلہ ہے جو تصویر ہے. یہ طائف سے 70 کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے آگے جا کر. وہاں بستی ہے بستی بنو سعد. یہ بڑا مشہور علاقہ تھا اور یہاں کے مرد، یہاں کی عورتیں بڑی مضبوط تھی پرفضا مقام ہونے کی وجہ سے. تو یہاں کی ایک خوش نصیب اور سعادت مند عورت کے لیے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کا انتخاب کیا اور ان کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بنو سعد قبیلے میں حضرت حلیمہ آپ کو لے کر آئی، مکہ سے لے کر آئی، اور یہاں آپ نے اپنی اس بچپن کے 4 سال گزارے. کتنے سال؟ 4 سال. اس لیے آج بھی ذوق والے، محبت والے لوگ جب طائف جاتے ہیں وہ بنو سعد جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پاک پیغمبر کے 4 قیمتی سال گزرے ہیں بچپن کے. تو بڑی یادیں ہیں اس جگہ سے. جی. بنو سعد میں 4 سال آپ کے گزرے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے حوالے کر کے چلی گئی. مزید 2 سال آپ کی عمر کے ہو گئے، یعنی 6 سال عمر ہو گئی آپ کی. والد تو پہلے سے نہیں ہے دنیا میں، آپ کی آمد سے پہلے فوت ہو گئے. آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ 6 سال کی عمر میں اپنے ننیال لے گئی. بنو زہرہ قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ میں. اللہ کی شان کے ننیال میں کچھ دن گزار کر آپ کو واپس لے کے مکہ آ رہی ہے، اور یہ مقام ہے ابواہ کا. ابواہ یہ مدینہ سے باہر نکل کر بدر کے تقریباً قریب پڑتا ہے. ابواہ کی جگہ ہے. یہاں پہنچ کر حضرت آمنہ کی طبیعت بیچ راستے میں خراب ہو گئی اور اللہ کی شان یہیں پر ان کا انتقال ہوا اور ابواہ میں ہی حضرت آمنہ کی قبر بن گئی. بہت سارے لوگ یہاں تک بھی پہنچتے ہیں ابواہ میں. وہاں کی انتظامیہ سختی کرتی ہے، لوگوں کو منع کرتی ہے، لیکن بہرحال اس کائنات کے سردار کی والدہ کی قبر ہے ابواہ کے اندر. تو 6 سال کی عمر ہے. ابواہ میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو لے کر حضرت ام ایمن جو آپ کے خاندان کی طویل عرصے سے خدمت کرتی ہوئی آ رہی تھی، باندھی تھی، وہ آپ کو لے کر واپس مکہ لے آئے. جی. اب دیکھیں آپ کی حضانت یعنی تربیت کے مراحل دیکھیں. 6 سال کی عمر تھی تو والدہ ماجدہ کا انتقال کہاں پر ہو گیا؟ جی ابواہ میں انتقال ہو گیا. 6 سال والد پہلے نہیں، 6 سال کی عمر ہے والدہ بھی چلی گئی. اب آپ کے دادا ہے حضرت عبد المطلب، انہوں نے آپ کو آپ کی پرورش کا ذمہ لیا، لیکن اللہ کی شان مزید 2 سال گزرے ہیں، عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے. آپ کی عمر 8 سال. عبد المطلب کا انتقال
جب ہوا تو مکہ کے اندر ایک جگہ ہے حجون، آج بھی ہے مکہ کے اندر ایک علاقہ اسی نام سے ہے، لیکن ان کی قبریں کہاں ہیں یہ اب معروف نہیں ہے، وہاں عبد المطلب کی تدفین ہو گئی۔ 8 سال کی عمر کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت سنبھال لی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد ہیں اور مالی اعتبار سے خود تنگ دست تھے، لیکن اپنے بھتیجے کی کفالت سنبھالی اور اس کا حق ادا کیا۔ حق ادا کیا کہاں تک حق ادا کیا کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال تک پہنچی ہے، یعنی 8 سال اور 50 سال میں کتنا فاصلہ ہے؟ 42 سال۔ ان 42 سالوں میں آپ پر جو سرد گرم حالات آئے ہیں اور مشرکین مکہ نے جتنا دباؤ، جتنا بوجھ، جتنی سختی کی، تو ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اپنے بھتیجے کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہو جاتے۔ انہوں نے بڑا خیال رکھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور حجون میں بھی ان کی تدفین کر دی گئی۔ جی، یہ ہے دوستوں وہ علاقہ، یہ سوق اللیل کا علاقہ ہے اور یہ اجیات کا علاقہ ہے حرم شریف کے پاس۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر جو ہے وہ اجیات کے اندر تھا۔ آپ علیہ السلام کا پہلا نکاح جس زوجہ مطہرہ سے ہوا ان کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ 15 سال کا فرق ہے۔ آپ نے ان سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس امت کی وہ خوش نصیب عورت ہے کہ جنہوں نے آپ کو بہت حوصلہ، بہت تسلی دی، اس لیے وفات تک آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا، ان کی تعریف فرمائی، اور ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ پاک نے خدیجہ کے لیے جو جنت میں محل بنایا ہے وہ اللہ نے مجھے دنیا میں دکھا دیا، تو بہت خیال رکھا۔ یہ اجیات کے علاقے میں حضرت خدیجہ کا گھر تھا اور آپ نے اپنی عمر کے بڑے سال اس گھر میں گزارے ہیں۔ جی، تو آپ کی زندگی کی بعثت سے پہلے 3 مراحل، بچپن وہ آپ نے سنا کہ اس کے 4 سال بنو سعد میں گزرے، پھر آپ مکہ آ گئے، لڑکپن کا یہ سارا زمانہ آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارا ہے، جوانی کا سارا عرصہ آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارا ہے۔ چونکہ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی وقت ہے، قیمتی سال ہے، اور سب سے زیادہ شیطان اس عمر میں انسان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ جس نے زندگی کے اس مرحلے کو محفوظ بنایا، یاد رکھیں، وہ بن گیا، اور خدا نخواستہ اگر یہ جوانی اگر غلط ہاتھوں میں چلی گئی اور انسان تربیت کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا دیتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے جو موت تک ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی جوانی ایسی خوبصورت اور حسین تھی اور ایسی بے داغ تھی، ایسی بنی ہوئی جوانی تھی کہ جس کو دیکھ کر آپ کے مخالفین بھی آپ کے کردار کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں۔ آپ پر اعتماد، آپ کے صدق و امانت اور دیانت پر اعتماد، یہ آپ کی زندگی کا بڑا خوبصورت حصہ تھا۔ جی، تو حضور علیہ السلام کی جوانی اس امت کے نوجوانوں کے لیے ایک معیار ہے اور ایک نمونہ ہے۔ کیوں؟ جی، اس جوانی کے دور کی 3 خصوصیات ہیں دوستو، بہت غور سے دیکھیں۔ پہلی بات یہ کہ جوانی کی عمر وہ عمر ہے کہ جس میں یا تو کردار بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے عالی کردار کی بنیاد پر ہی صادق و امین کہلائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو دور ہے نا، یہ انسان کا تعارف بنتا ہے۔ کوئی بھی آپ کے بچپن اور آپ کے لڑکپن کو آپ کا تعارف نہیں بنائیں گے دوستوں، نہ آپ کا بڑھاپا تعارف بنے گا۔ جوانی کی عمر یہ تعارف کی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 2، اس دور میں سمجھ اور طاقت دونوں عروج پہ ہوتی ہے، برخلاف بچپن کے اور بڑھاپے کے، اس لیے کہ بچپن میں نہ سمجھ ہے نہ طاقت ہے، بڑھاپے میں سمجھ تو ہوتی ہے پھر طاقت نہیں ہوتی، جوانی میں دونوں چیزیں عروج پہ ہوتی ہیں۔
تیسری بات، اس عمر میں اپنی حفاظت کرنے سے ساری زندگی پر ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے، یعنی جسمانی، روحانی اور علمی ہر اعتبار سے، اور ضائع کرنے پر اس کے نقصانات تاموت محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوان ساتھی بہت زیادہ اپنی حفاظت کا اہتمام کریں، صحیح ماحول، اچھی صحبت، اچھی نسبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ اس فتنوں کے دور میں اپنی حفاظت کا واحد آسان اور مؤثر ذریعہ ہے، ورنہ فتنے اتنے منہ کھول کے آپ کی طرف کھڑے ہیں کہ انسان کے لیے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت تورات اور انجیل میں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں نے آپ کی آمد کا تذکرہ کیا تھا کہ اس کائنات میں ایک آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اس ساری باتیں تورات، انجیل، زبور میں موجود تھیں، اس لیے یہود بھی نصارہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر کن میں آتا ہے۔ جی، 40 سال آپ کی عمر مبارک کے پورے ہو گئے، اور 40 سال میں جب 6 مہینے باقی تھے، اللہ پاک نے آپ پر ایک کیفیت طاری کر دی۔ وہ کیفیت کیا تھی کہ آپ خود فرماتے تھے کہ مجھے خلوت نشینی محبوب ہو گئی، حبب لی الخلاء، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اکیلے میں جا کر بیٹھ جاؤں، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کوئی ساتھ نہ ہو۔ یہ کیفیت انسان پر زندگی میں آتی ہے دوستو، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی نسبت کا وہ ٹکڑا ہے جو امت کے پاس آیا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی زندگی میں آپ دیکھیں نا، انسان پر ایک کیفیت آتی ہے، انسان کہتا ہے تھوڑا مجھے تنہائی کا وقت مل جائے، اکیلے میں بس بیٹھ جاؤں۔ 6 مہینے آپ نے جا کر مکہ مکرمہ میں جبل حرا ہے، غار حرا، وہاں آپ 6 مہینے تشریف لے گئے، وہاں بیٹھتے تھے۔ 40 سال آپ کی عمر مبارک کے پورے ہوئے، اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات دے کر چلے گئے، اور آپ اللہ پاک کے آخری نبی بنا دیے گئے۔ جی، اب جب آپ نبی بن گئے تو آپ کی زندگی کا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ بعثت۔ یہ یاد رکھیں، بعثت کہتے ہیں نبوت ملنے کو۔ کس کو؟ نبوت ملنے۔ بعثت کے بعد آپ کی زندگی کے 2 حصے اب بنیں گے۔ نمبر 1، بعثت سے لے کر ہجرت تک، یہ ہے مکی زندگی۔ دوسرا ہے ہجرت سے لے کر وفات تک، یہ ہے مدنی زندگی۔ اور آپ کو بعثت کتنے سال کی عمر میں ملی؟ 40 سال۔ بعثت سے ہجرت تک مکی زندگی، یہ پھر کتنے سال کی ہے؟ 13 سال۔ 40 اور 13 یہ پلس کرے تو کتنے ہیں؟ 53۔ تو 53 مکمل سال مکی زندگی کے، اور ہجرت فرما کے جب مدینہ گئے تو وفات تک کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 10 سال۔ 53 اور 10 63 سال۔ تو یہ مکی زندگی بعثت کے بعد کی 13 سال اور مدنی زندگی 10 سال ہے۔ جی، مکی دور اس کی کل مدت کتنی ہے؟ 13 سال۔ ان 13 سالہ مکی زندگی کے دور میں آپ نے اصل کام کیا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ مکی دور کے 13 سال کا خلاصہ کیا ہے، آپ کہیں گے دعوت اسلام۔ بات سمجھ گئے؟ 13 سالوں میں آپ نے دعوت اسلام کا کام کیا ہے، یہ آپ کا اصل کام تھا۔ لیکن یہ اسلام کی دعوت کا کام 13 سالوں میں ایک مرحلہ وار ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل ایک نیا اعلان، نیا دعویٰ، اور جس کو سن کر سب کے سب مخالفت پہ کھڑے ہو گئے۔ اب کام کرنے کے لیے ترتیب چاہیے ہوتی ہے دوست، جذبات نہیں۔ سیرت سے آپ کو ملے گا انسان جب بڑا کام کرتا ہے اس کو حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو یہ 13 سال دعوت آپ نے کس انداز سے دی؟ جی، آپ نے دعوت کے اصول بنائے، دعوت کے نکات بنائے، دعوت کے 3 مرحلے بنائے کہ دعوت کے اصول کیا ہوں گے، بات کا انداز کیا ہوگا،
بات کو کس سٹیپ میں ترتیب کے ساتھ ہم کریں گے آگے؟ جی، مراحل دعوت 3 مرحلے طے ہوئے. پہلا مرحلہ کیا تھا 13 سالوں میں؟ خفیہ دعوت مکہ کے اندر. اور یہ کتنے سال چلی؟ 3 سال. 3 سال ایسے تھے مکہ میں کہ آپ نے بالکل خفیہ انداز میں کہ کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے. 3 سال. کچھ بات بنی، کچھ لوگ ایمان لائے، ماحول بننے لگا. اب دوسرا مرحلہ آیا، علانیہ دعوت مکہ کے اندر. اور یہ کتنے سال چلی؟ 7 سال. 10 سال ہو گئے. اب تیسرا مرحلہ آیا کہ مکہ سے باہر بھی نکل کر کچھ بات کی جائے. اب علانیہ دعوت مکہ سے باہر گئی. یہ بھی کتنے سال؟ 3 سال. اور دیکھیں مکی دور کے 13 سالوں کو کتنے مرحلوں میں تقسیم کیا؟ 3 مرحلوں. 3، 7 اور پھر 3. جی اچھا، اسی مکی دور کے آخری سال تھے اور مکہ والوں نے آپ کو بہت پریشان کیا. بامر مجبوری اللہ کے حکم سے آپ پہلی دفعہ مکہ سے نکل کر کہاں گئے؟ طائف چلے. یہ آپ کی زندگی کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے جو سفر طائف کہلاتا ہے. اور یہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا تھا اور آپ کے نالین مبارک خون میں لت پت تھے. اس حالت میں آپ طائف سے واپس مکہ مکرمہ کے لیے آئے. جب مکہ کے قریب پہنچے تو بہت دل ٹوٹا ہوا تھا لوگوں کے سلوک سے. تو جنات کی ایک جماعت کو اللہ پاک نے بھیج دیا. اللہ کی شان ہے. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ یہ انسان نہیں مانتے تو میں ایک اور مخلوق آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، یہ جنات آپ پر ایمان لائیں گے. وہ ایمان لے آئے. پھر جب آپ مکہ مکرمہ آئے تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ مکہ کے شہر والے بڑے سخت ہیں، یہ بات نہیں مانتے اگرچہ میرے رشتہ دار ہیں. تو آپ نے پھر کیا کیا؟ قبائل عرب میں جا کر اسلام کی دعوت شروع کی. ہر شہر کے اطراف میں دیہات ہوتے ہیں دوستو، تو آپ نے قبائل میں باہر جا کر دیہاتوں میں جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. جی، آپ کی زندگی کا نبوت ملنے کے بعد 11واں سال تھا. اور چونکہ طائف کا جو سلوک ہوا، آپ علیہ السلام بہت پریشان ہو کر آئے اور اللہ سے بڑی دعائیں مانگی. تو اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو اپنے پاس بلایا، 7 آسمانوں کے اوپر بلایا. اور اس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس میں اللہ پاک نے اس سفر کا تذکرہ فرمایا. یہ معراج کس سال ہوئی؟ نبوت ملنے کے 11ویں سال. ٹھیک ہے. اس سفر کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ تھا کہ آپ بیت اللہ شریف میں آرام فرما رہے تھے. وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لائے، آپ کو بٹھایا اور آپ کو لے کر چلے گئے. کہاں پر؟ جی، بیت اللہ سے کہاں لے گئے؟ بیت المقدس میں. یہ پہلا مرحلہ تھا. اس کو کہتے ہیں اسراء. اور اس اسراء کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوا. یہ آپ کی چچزاد بہن تھی. آپ یہاں سو رہے تھے، یہاں سے آپ کو لے جائے گا. اس سفر میں عجائبات اللہ پاک نے آپ کو عالم امثال کے کچھ نمونے دکھائے. بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں، ہم سیرت میں اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور اس اسراء کی انتہا کہاں پر ہوئی؟ مسجد اقصی میں ہوئی. جب آپ گئے تمام انبیاء کو اللہ نے جمع فرمایا تھا، آپ نے ان کی امامت کروائی. اسی لیے آپ کا لقب ہے امام الانبیاء. جی جی، یہ ہو گیا. اب معراج سے جب آپ واپس تشریف لائے تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں نے جن کا تعلق انصار قبیلے سے تھا، اتفاقاً ان کی آپ سے ملاقات ہو گئی منی میں، جہاں حج ہوتا ہے نا. منی آپ تشریف لے گئے تھے. منی میں کچھ گھاٹیاں ہیں، وہاں ملاقات ہو گئی. مدینہ کے کچھ انصار آئے تھے، 6 نوجوان. انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت سنی اور بڑے متاثر ہوئے، ایمان لائے. آپ کو دعوت دی کہ اگر مکہ والے آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ ہمارے پاس مدینہ آئے. یہ پہلا موقع تھا کہ مکہ سے باہر کی آپ کو خود دعوت دے کے بلا رہا تھا. تو یہ لوگ ذریعہ بن گئے آپ علیہ السلام کے مدینہ جانے کا.
لیکن آپ اس وقت خود نہیں گئے بلکہ آپ نے 2 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا. وہ حضرات پہلے چلے گئے، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. یہ گئے اور وہاں جا کے ایک مکتب قائم ہوا مسجد نبوی کے قریب، اور وہاں لوگ بیٹھ کر دین سیکھنے میں لگ گئے. اور اس واقعے کا 3را سال تھا جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور آپ مکہ مکرمہ کو خیر آباد کہہ کر کہاں روانہ ہو گئے؟ مدینہ منورہ. یہ آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ تھا جو مدنی دور کہلاتا ہے. جی، ہجرت مدینہ. مکہ مکرمہ میں آپ کی زندگی کے 53 سال گزر گئے، اور آپ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کے پریشان کرنے پر آپ نے یہاں سے روانگی کا ارادہ کیا. اللہ نے حکم دیا اور آپ مکہ سے روانہ ہوئے. اور اس ہجرت کے سفر میں آپ کے رفیق کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جی، کب مکہ سے نکلے دوستوں؟ شب جمعہ 1 ربیع الاول. دیکھیں اس مہینے کو بڑی عجیب خصوصیت ہے. اس میں آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف بھی لائے، اسی مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے بھی گئے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ کی ولادت بھی ربیع الاول اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول. آگے بات آئے گی. اور اسی مہینے میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا. جو پہلی وحی کا ذکر آیا نا وہ بھی ربیع الاول. اور اسی مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ تشریف لے. اس مہینے کو بڑی خصوصیت ہے دوستوں. تو 1 ربیع الاول آپ مکہ سے روانہ ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. لیکن آپ کا تعاقب ہو رہا تھا، آپ پر انعام لگا 100 اونٹوں کا. تو راستے میں آپ نے غار ثور میں قیام کیا. کتنے دن کا؟ 3 دن کا. اس غار میں آپ تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور غار ثور میں آپ نے 3 دن 3 راتوں تک قیام فرمایا. جی، یہ طریق ہجرت ہے دوستوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ جائیں گے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو معروف راستہ ہے جانے کا نا، آپ علیہ السلام نے اس معروف راستے کو چھوڑا. یہ جو ریڈ راستہ ہے نا، یہ نارمل راستہ تھا کہاں جانے کا؟ مدینہ جانے کا. لیکن ہجرت میں آپ نے حکمت اختیار کی، اور دیکھیں بالکل برعکس جا رہے ہیں آپ، بالکل اوپوزٹ. کہیں کہیں جا کے یہ راستہ ملتا ہے، لیکن گما پھرا کر آپ اس طرح لے گئے. حکمت دوستو سیرت کی زندگی کا حصہ ہے، بزدلی نہیں ہے. بہت سارے نادان لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو، جذبات میں آ کے غلط کام کر جاتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر جن کے لیے پوری دنیا بنی ہے، اور فرشتے جن کی حفاظت کے لیے اترے، جب انہوں نے خود اپنے عمل سے دکھایا کہ اپنی حفاظت کے لیے انسان کو حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے، تو آپ اس حکمت کے ساتھ چلتے 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 گئے. اور سب سے پہلا جو سٹاپ آپ نے کیا وہ مدینہ سے باہر کون سا مقام تھا؟ قباء کا مقام تھا. جی، آگے مدینہ منورہ اب آپ پہنچتے ہیں، لیکن مدینہ سے پہلے آپ ایک بستی تھی، ایک گاؤں جو کہلاتی تھی قباء کی. آج تو مسجد قباء بالکل مدینہ کے اندر ہے نا دوستو، لیکن پہلے یہ بالکل مستقل الگ ایک علاقہ شمار ہوتا تھا. تو وہاں اطلاع مل گئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر آ رہے. تو انصار کی حالت دیکھنے کی تھی، وہ بے چین ہو کے انتظار کرتے تھے، اور روزانہ نکل کر آتے تھے. ایک مقام تھا جہاں مہمانوں کا استقبال ہوتا تھا، تو یہاں جمع ہو کر دیکھتے تھے کہ دور سے کوئی آ رہا ہے. غروب تک انتظار کرتے، بھئی کوئی نہیں ہے، تو بیچارے پھر مایوس ہو کے واپس چلے جاتے. اس انتظار میں دن پہ دن گزر رہے ہیں، اور پیر کا دن 12 ربیع الاول ہے. اللہ اکبر. پیر کا دن اور 12 ربیع الاول ہے، اور آپ مدینہ کی حدود میں داخل ہو گئے. اور سب سے پہلے قباء کی بستی میں آپ نے قیام کیا. یہاں رک گئے آپ 3 دن یا 4 دن، آگے بات آ رہی ہے. آپ یہاں رک گئے، اور یہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد نبوی سے بھی پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ مسجد قباء کی. اس لیے تو اس جگہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے نا، کہ
کہ 2 رکعت جو وہاں اخلاص سے نفل پڑے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. جی قباء کے اندر آپ نے 3 دن 3 راتیں گزاری, ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی, اور اب جب جمعے کا دن آیا, یہ 16 ربیع الاول ہے. جی پیر کو آپ قباء پہنچے, 3 دن وہاں رکے, جمعے کے دن صبح 16 ربیع الاول ہے, اور آپ قباء سے روانہ ہو گئے کہاں کے لیے؟ مدینہ منورہ. انصار استقبال کے لیے کھڑے تھے, ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں استقبال کے لیے, انہوں نے اشعار پڑھے جو معروف ترانہ ہے, ابھی وہ اشعار آئیں گے. یہاں پہنچ کر ہر آدمی چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر آئے, آپ میرے گھر آئے, آپ میرے گھر آئے. آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ مأمور من اللہ ہے, اللہ اس کو حکم دے چکے ہیں, یہ جہاں بیٹھے گی میں وہاں قیام کروں گا, اس میں کسی کا اختیار نہیں. تو اللہ کی شان, یہ اونٹنی جاتے 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 ایک انصار صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو یہ حکم دیا ہے. تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں, اور آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. تو ان کا گھر 2 حصوں میں تھا, نیچے اور اوپر. تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے اوپر ترتیب بنائی رہائش کی. آپ جب گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم نیچے رکیں گے. انہوں نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر قیام کر لیں, یہ تو ادب کے خلاف ہے, تو لہٰذا ہم اوپر نہیں جا سکتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ مجھے راحت نیچے ہے تو میں نیچے قیام کروں گا. تو یہ دن آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا. اور اس بیچ میں آپ علیہ السلام منتظر تھے بڑی بے چینی سے کہ آپ کی جو ازواج ہے اور بنات ہیں وہ مکہ سے آ رہی تھی اس وقت آپ کے پیچھے. تو اللہ کی شان, وہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ سب پہنچ گئے. آپ کو بڑی تسلی ہو گئی. جی یہ وہ اشعار جو بچیوں نے پڑھے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. جی اب مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے, اس کی کل مدت 10 سال ہے. ان 10 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ ایک اسلامی ریاست کی تأسیس یعنی بنیاد رکھی. اسلامی ریاست کی بنیاد. مکی زندگی کے 13 سال میں کیا کیا؟ دعوت اسلام. اس لیے کہ آغاز تھا نا, آغاز میں انسان کام کرتا ہے, جگہ بعد میں بنے گی. آج ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں, جگہ پہلے ہو پھر میں کام شروع کروں گا. یہ ترتیب نبوی نہیں ہے دوستو. حضور علیہ السلام نے 13 سال مشکلات میں دعوت دی, کام کیا, لوگ تیار ہوئے, تب جا کے اللہ نے آپ کو ایک مرکز دے دیا مدینہ منورہ. اب اسلامی ریاست کی بنیاد آپ نے مدینہ منورہ میں رکھی. جی مدنی دور کے 10 سالوں کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ خطرات اور ان کا مقابلہ. ایسا نہیں تھا دوستو کہ مدینہ آنے کے بعد سب کچھ آرام راحت سکون ہو گیا. نہیں, وہ جو شرارتی لوگ مکہ کے تھے وہ تو آپ کے پیچھے آ رہے تھے نا. ان کو جب پتہ چلا کہ آپ مدینہ میں ہیں تو انہوں نے وہاں سے آ کر یہاں کے یہود سے, منافقین سے, ان سے ملاقاتیں کی, اور ان کو خط لکھ کر کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, ان کو نکالو اپنے علاقے سے. لیکن چونکہ انصار مضبوط لوگ تھے, انہوں نے جو وعدہ کیا بھرپور وفاداری کی. فرمایا یہ ہمارے مہمان ہیں, اگر ان کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو ہم سے اعلان جنگ ہوگا. یہ سن کر پھر یہود اور منافقین کی ہمت نہیں ہوئی. تو پہلا مرحلہ یہ تھا. پھر کچھ سال کے بعد اب فتح کی ابتدا اور نشانیاں شروع ہو گئی. تیسرا مرحلہ آیا کہ فتح کی تکمیل اور اس کی نشانیاں ہو گئی. جی پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ, یہ بھی مدنی دور میں کتنے سال رہا؟ 5 سال 8 مہینے. جی اس 5 سال 8 مہینوں میں بھرپور غزوات ہو گئے, جہاد کے احکامات اتر آئے. اب تک کافروں کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا. صحابہ چاہتے تھے
لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم صبر اور برداشت کریں گے۔ سن 2 ہجری رمضان میں غزوہ بدر جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ ہے اور جس میں اللہ کی نصرت اتری اور قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی، یہ رمضان سن 2 ہجری میں ہوا۔ جی، اس میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ 313 میں 82 مہاجرین تھے، 231 انصار۔ کفار کا لشکر 1000 کا تھا۔ جی، اس بدر کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 14 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ آج بھی جو حضرات بدر گئے ہیں اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ بدر کا مقام بہت بابرکت مقام ہے، یہاں حاضری دینی چاہیے۔ جی، یہ ہے مقام بدر میں وہ قبرستان جس میں ان خوش نصیب بدریین صحابہ کی قبریں، اور دیکھیں یہ 4 دیواری ہے نا، یہ پہلے تھی اب نہیں ہے۔ پہلے جب انسان اس باہر ایک بڑی باؤنڈری ہے وہاں سے نظر آتا تھا کہ بھئی اندر یہ سفید دیوار ہے تو یہ چلے بھئی اتنا ہے کہ اس میں وہ صحابہ دفن ہے، 13 صحابہ یہاں تھے اور 1 راستے میں۔ لیکن بعد میں جب بہرحال انہوں نے ہر چیز کو مٹانا شروع کیا تو اس کو بھی گرا دی، اب کھلا میدان ہے، بہرحال ان میں یہ صحابہ مدفون ہیں۔ جی، سن 2 ہجری میں احکامات اترنا شروع ہو گئے دوستوں۔ مدنی دور میں ہمارے دین کے احکامات آئے ہیں دوستوں۔ رجب کا مہینہ تھا، قبلہ تبدیل ہوا۔ قبلہ اس لیے کہ مدینہ آنے کے بعد 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اور رجب کے مہینے سن 2 ہجری میں قبلہ تبدیل ہوا۔ اب قیامت تک کے لیے اس امت کا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف۔ اسی طرح سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ شوال میں عید الفطر کے احکامات اتر آئے، شوال میں صدقہ فطر کے احکام آئے، ذوالحجہ میں عید الاضحیٰ کے احکامات آئے، اور ذوالحجہ میں قربانی کا حکم بھی نازل ہو گیا۔ جی، سن 3 ہجری میں احد کا مشہور غزوہ مدنی دور کے اندر پیش آیا، اور احد بالکل مدینہ مسجد نبوی کے قریب ہے۔ جی، یہ مقام احد ہے اور احد کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احد مجھ سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بڑی بابرکت جگہ ہے۔ جی، اور چونکہ اس غزوے میں احد میں آپ نے واقعہ پورا سنا ہوگا تو اس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے، بڑے بڑے حضرات، اور خاص طور پہ آپ علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور ان کی لاش کی بڑی بے حرمتی ہوئی۔ ان کی قبر مبارک بھی احد کے دامن میں ہے۔ جی، اور شہداء کو یہاں پر دفن کر دیا گیا۔ جی، اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک دعا امت کو دی، یہ بڑی جامع دعا تھی کہ صدمے کے وقت جو بھی یہ دعا پڑھے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فرمایا جو مصیبت اور صدمے کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اس بدلے میں اللہ پاک اس کو اس سے بہترین عطا کر دیں گے، اس سے بھی بہتر عطا ہو جائے گا۔ تو یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے۔ کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے، حادثہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، جو اس کو اخلاص سے پڑھتا ہے اللہ اس کا بہترین نعم البدل دے دے۔ جی، تین ہجری میں احکامات آئے، شراب حرام ہو گئی، اس سے پہلے حرام نہیں تھی، اب قیامت تک کے لیے شراب حرام ہو گئی۔ مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہو گیا، اور وراثت میراث کے احکامات بھی سن 3 ہجری میں اترے۔ جی، سن 5 ہجری مدنی دور کے جو اہم واقعات تھے وہ کیا ہوئے؟ جی، اچھا، ایک تو آپ نے نکاح کیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے۔ اس کو خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا دوستو؟ حضرت زینب بنت جحش کے نکاح کا خاص طور پہ سیرت میں کیوں ذکر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، ان کا نکاح پہلے ہوا تھا حضرت زید سے، اور پھر وہ بنا نہیں، بہرحال طلاق ہو گئی۔ تو حضرت زینب بہت معزز خاندان کی عورت تھی، اور اس نے بڑی قربانی دے کر آپ کے کہنے پر آپ کے غلام سے نکاح کیا۔
جب یہ طلاق ہوئی تو آپ کو بہت زیادہ اس کا احساس تھا کہ میرے کہنے پر یہ تیار ہوئی اور پھر ایسا ہوا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور قرآن کریم کی آیات سورہ احزاب کی اتری اور آپ نے فرمایا زینب میری وہ بیوی ہے کہ جس سے میرا نکاح اللہ نے خود پڑھایا، اس لیے ہمیشہ یہ اس پہ فخر کرتی تھی. تو یہ 5 ہجری میں. سن 5 ہجری سفر کے مہینے میں پردے کے احکامات اترے. اس سے پہلے مستورات چہرے کا حجاب نہیں کرتی تھی، پھر پردہ آیا. ربیع الاول سن 5 ہجری میں غزوہ ہوا دومت الجندل. جمادی الاخری میں چاند گرہن کی نماز پہلی دفعہ پڑھی گئی. آپ جانتے ہیں نا، ایک سورج گرہن ہوتا ہے اور ایک چاند گرہن ہوتا ہے. سن 5 ہجری میں غزوہ ہوا غزوہ بنو مستلق، اور یہ وہ غزوہ تھا کہ جس میں آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ ہار گم ہوا، اور اس میں پھر تیمم کے احکامات آئے. وہ والا ایک تو وہ بہتان والا وہ آگے آ رہا ہے. سن 5 ہجری میں آپ نے جویریہ بنت حارث سے بھی نکاح فرمایا. شعبان سن 5 ہجری میں منافقین نے ایک سازش کی آپ علیہ السلام کو جان سے مارنے کی. آپ کو ایک پہاڑ کے نیچے لے گئے، اوپر سے چٹان گرانے کی کوشش کی، بذریعہ وحی اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا. سن 5 ہجری میں واقعہ افک ہوا. منافقین نے اس امت کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ ایک بہتان باندھا، نعوذ باللہ. تو اللہ پاک نے سورہ نور کی 18 آیتیں اتار کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صفائی بیان فرمائی. سن 5 ہجری میں حد قذف کا حکم آیا. اگر کوئی مسلمان کسی پاک دامن عورت یا مرد پہ تہمت لگا دے اور پھر ثبوت پیش نہیں کر سکے گا، اس کو 80 کوڑے لگیں گے. آج تو کتنا آسان ہے، کسی کو بھی کچھ بول دیں اور پھر گھومتے رہیں. جی. سن 5 ہجری میں غزوہ خندق یا احزاب ہوا. آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ خندق کھودی گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر انہوں نے مشورہ دیا. آج بھی جہاں خندق کھودی گئی وہ مقام، وہ مسجد آج بھی موجود ہے. جی. اس موقع پر چونکہ خندق کھودتے ہوئے سخت پتھر آتے تھے جس کو توڑنا مشکل تھا، تو آپ دعا پڑھتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. تو صحابہ جواب میں کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. جی. اسی غزوے میں معجزات پیش آئے کہ آپ کے لعاب دہن سے پتھر بالکل ریت کی طرح نرم ہوئے. بہت کم کھانے میں برکت ہوئی، پورے لشکر کے لیے پورا ہوا. ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، آپ علیہ السلام نے اپنی کدال مار دی اور وہ بڑی چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس سے ایسی چنگاریاں نکلی. آپ نے فرمایا مجھے شام اور عراق کے محلات دکھائے گئے اس. جی. مدنی دور کا دوسرا مرحلہ، اس کی مدت 1 سال 11 مہینے. اب فتح کی ابتدا ہو رہی ہے. اور کس طرح ہوئی کہ صلح حدیبیہ ہوا. آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے لیکن کفار نے روک دیا، اور پھر ایک معاہدہ ہوا جس کو کیا کہتے تھے؟ صلح حدیبیہ. جی. صلح حدیبیہ ذیقعدہ سن 6 ہجری میں ہوا. جی. یہ وہ مقام ہے جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے مسجد حدیبیہ کے نام سے، جہاں پر یہ صلح حدیبیہ منعقد ہوا. جی. جب صلح حدیبیہ ہوا تو تھوڑی سی راحت مل گئی اور یہ طے ہوا کہ آئندہ جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک. تو اس سے فائدہ اٹھا کر آپ نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو مکتوبات لکھے. جی. یہ مہر بنائی گئی پہلی دفعہ صحابہ کے مشورے پر کہ بادشاہ اس خط کو قبول کرتے ہیں جس میں بھیجنے والے کی مہر ہو. تو آپ نے مہر بنائی، تو اس ترتیب پر مہر بنی. اور یہ وہ بادشاہ تھے بڑے بڑے، نجاشی، ہرقل، خسرو پرویز، مقوقس، حارث ابن ابی شمر، حوزہ ابن علی، منذر ابن ساوا. ان کو آپ نے خطوط لکھے. ان میں سے یہ نجاشی اسلام لے آیا اور منذر ابن ساوا اسلام لے آیا، باقی کوئی بھی اسلام نہیں لایا. جی. سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر یہود کے ساتھ ہوا. خیبر کا علاقہ یہود کی بہت بڑی آبادی تھی، یہ اور کھجور کے بہت بڑے بڑے باغات تھے. یہود مستقل سازشیں کرتے تھے اور شرارتیں کرتے تھے.
تو سن 7 ہجری میں آپ علیہ السلام گئے اور خیبر کے یہ بڑے بڑے قلعے تھے، آج بھی اس کی نشانیاں ہیں، اور بالآخر بڑی جد و جہد کے بعد خیبر فتح ہو گیا. اور یہیں پر ہی وہ واقعہ پیش آیا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے جھنڈا دیا تھا اور فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے دیں گے. اگلے دن صبح آپ نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈا ان کو دے دیا. جی پچھلے سال عمرہ نہیں ہو سکا تو وعدہ یہ ہوا تھا کہ اگلے سال آپ قضا عمرے کے لیے تشریف لے آئیں گے. 7 ہجری میں آپ مدینہ سے چلے اور عمرے کی ادائیگی فرمائی، پھر مکہ سے واپس ہوئے. واپسی میں ایک جگہ ہے مقام صرف، یہاں آپ نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے اس راستے میں صرف کے مقام پہ نکاح فرمایا. جی آپ کی ازواج مطہرات کی یہ پوری فہرست ہے جو ایک مسلمان کو بہرحال معلوم ہونی چاہیے. جی تعدد نکاح یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اتنے نکاح کیوں فرمائے. جو ملحدین لوگ ہیں وہ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. اس کی 3 بنیادی حکمتیں: تألیف القبائل العربیہ، عرب کے مختلف قبائل کو جوڑنا مقصود تھا. نشر الدعوت الاسلامیہ، آپ کے لائے ہوئے دین کی دعوت پھیل جائے ہر جگہ پر. مساوات الحقوق بین النساء المختلفات فی العمر، آپ کے نکاح میں جتنی ازواج آئی ان کی عمروں میں بہت فرق تھا. آپ دیکھیں نا، حضرت خدیجہ جو ہے وہ 40 سال کی ہے کہ عمر میں نکاح ہوا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت کم عمری میں ہوا. تو اب ان متضاد سالوں کی عورتوں سے نکاح کر کے اور ترتیب زندگی کو چلانا آسان تھوڑی ہے. لیکن آپ نے امت کو سمجھایا کہ جو تعدد نکاح، ایک سے زائد نکاح کی طرف جائے گا تو اس کو پہلے میری زندگی ضرور پڑھنی ہوگی کہ حقوق کیا ہے، اس کو سمجھ کے نکاح کرنا ہوگا. جی سن 8 ہجری میں ایک تاریخی معرکہ ہوا غزوہ موتا کے نام سے. موتا یہ اردن میں ہے. موتا یہ ہے وہ معرکہ موتا. اچھا، اس میں کمال بات یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر آپ نے اس لشکر کے ساتھ بھیجا. لیکن اللہ کی شان یہاں پر موتا میں لشکر مقابلہ کر رہا ہے. آپ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ کے ممبر پر بیٹھے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر آپ فرماتے کہ لو وہ صحابی شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا گر گیا اور اب حضرت زید نے اس کو سنبھال لیا. پھر آپ نے فرمایا لو حضرت زید شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے سنبھال لیا. پھر آپ نے فرمایا لو عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید نے اٹھا لیا اور فرمایا ان کے ہاتھ پہ فتح ہو جائے گی. تو اس لیے غزوہ موتا اس حوالے سے بڑی ایک نسبت رکھتا ہے. جی یہ ان صحابہ کی قبریں جو شہید ہو گئے تھے اس غزوہ موتا کے اندر. جی تیسرا مرحلہ اب فتح کی تکمیل ہو رہی ہے. اب مکہ مکرمہ جہاں سے آپ آئے تھے اللہ کے حکم سے دوبارہ فتح ہوگا. اس مرحلے کی مدت ہے 2 سال 6 مہینے. جی مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ رمضان سن 8 ہجری میں. جی آپ مکہ سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں اور یہ مکہ مکرمہ آپ آئے. راستے میں جگہ جحفہ ہے، پھر قدید ہے، پھر بطن مر ہے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. جی داخل کس طرح ہوئے؟ سب سے بیچ میں آپ چل رہے تھے اور آپ کے دائیں طرف حضرت قیس، آگے حضرت زبیر، بائیں طرف حضرت ابو عبیدہ، پیچھے حضرت خالد ابن ولید. اس ترتیب کے ساتھ آپ آئے. جی مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو آپ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو امن ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کیا اس کو امن ہے. پھر فرمایا جو مسجد حرام میں چلا گیا اس کو بھی امن ہے، سب کو امان دے. جی یہ مکہ مکرمہ میں آپ کے داخلے کی کیفیت. یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک وقت میں آپ کو قید کیا گیا تھا، ایک قید کیا گیا، آپ سے بائیکاٹ کیا گیا. لیکن آپ علیہ السلام اس جگہ سے گزرے، کالا عمامہ پہنا ہوا، سر جھکا ہوا، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، اسامہ ابن زید کو سواری پہ بٹھایا،
باب الفتح سے آپ داخل ہوئے. جی یہ باب الفتح. جی اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمائے. فاتح بن کے گئے نا تو سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ پرانے سارے بدلے چکائیں گے, آج تو ہماری خیر نہیں ہے جو دنیا کے بادشاہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے جا کر جو خطبہ دیا تو فرمایا کہ سب کو امان, سب کو معافی ہے, کس سے کوئی ذاتی بدلہ نہیں ہے آج. جی فتح مکہ ہو گیا, 3 دن آپ نے مکہ میں گزارے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ آئے. سن 9 ہجری میں صدقات کا نظام آیا. سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا. جی یہ تبوک یہ مدینہ منورہ سے کافی دور ہے اور بالکل بارڈر پہ ہے, اور گرمی کا شدید موسم تھا. اس موقع پر آپ گئے اور 3 لاکھ عیسائیوں کا لشکر تھا. آپ 30,000 صحابہ کے ساتھ گئے اور ان کو شکست دے کے آئے. جی یہ تبوک کی مسجد ہے جو اس جگہ پر بنی. جی اب مشن آپ کا مکمل, جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا, آپ کی دعوت مکمل ہو گئی. لوگ جوق در جوق اسلام میں آئے, مکہ بھی فتح ہو گیا. جی اب سن 9 ہجری میں حج کے لیے آپ پہلے خود نہیں گئے, بلکہ کن کو امیر بنا کر بھیجا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. جی جی خود آپ علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وفود بہت کثرت سے آ رہے تھے, لوگ اسلام داخل ہو رہے تھے. دوسرا ہے کہ ابھی تک مروجہ حج کا سلسلہ چل رہا تھا. آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی مشرک اور برہنہ ننگا طواف نہیں کرے گا. یہ پہلے سے صفائی ہو گئی. جی حجۃ الوداع جس میں آپ خود تشریف لے گئے, یہ سن 10 ہجری میں آپ. جی حج کے لیے آپ ذوالقعدہ میں تیار ہوئے, 25 ذوالقعدہ مدینہ سے روانہ ہوئے, 9 دن راستے میں لگے, 4 ذی الحجہ مکہ میں داخل ہوئے. عمرے کی ادائیگی 4 ذی الحجہ فرمائی. معلّہ جو علاقہ تھا وہاں 4 دن آپ نے قیام کیا. جی یہ آپ علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ جانے کا ایک راستہ ہے. جی ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھی آپ نے مدینہ میں, احرام باندھا, زور سے تلبیہ پڑھا اور ظہر پڑھ کر نکل گئے. جی چلیں بھائی جلدی لے جائیں, جلدی آ گئے. جی صرف وہ جگہ تھی جہاں آپ نے قیام کیا تھا. یہاں حضرت عائشہ کو ماہانہ ایام حیض کے شروع ہو گئے, اور چونکہ وہ حالت احرام میں تھی تو پریشان ہو گئی, تو آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ آپ بعد میں کر لیں گے. جی 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 یہ ہے بیت اللہ شریف مسجد حرام میں. آپ کون سے راستے سے داخل ہوئے؟ باب السلام سے داخل ہوئے. یہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے, یہ راستہ بند ہے. جی حج جب ہو گیا تو آپ مکہ مکرمہ میں 13 ذی الحجہ کو پھر رکے نہیں بالکل بھی. 13 ذی الحجہ تک آپ مکہ میں تھے. 14 ذی الحجہ بدھ کی شب آپ مکہ سے روانہ ہو گئے. جی اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر آخرت ہے, دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے. جی آپ کی بیماری 29 سفر بروز پیر شروع ہوئی. 5 ربیع الاول پیر کا دن تھا, بیماری میں شدت آ گئی. وفات سے 5 دن پہلے خطبہ دیا, 2 باتوں کی تاکید کی کہ قبروں کی عبادت مت کرنا اور انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وفات سے 4 دن پہلے 3 باتوں کی وصیت کی کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا, میرے بعد جو لوگ آئے ان کی مہمان نوازی کرنا, اور امت سے کہا کہ قرآن سے تعلق رکھنا. جی آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے دنیا سے جانے سے پہلے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھیں فرمائے دیکھو نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنا. پھر فرمائے اللہم بالرفیق الاعلی, میں رفیق اعلیٰ یعنی اللہ پاک کے پاس جا رہا ہوں. جی آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھی 9 ربیع الاول بروز جمعرات. وفات سے 2 دن پہلے حضرت ابوبکر کے ساتھ نماز ظہر میں آ کے شریک ہوئے. 1 دن پہلے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کیا. آپ کے پاس 7 دینار تھے, وہ بھی صدقہ کر دیے. آخری دن جو دنیا سے جانے کا ہے تو آپ نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا. نماز فجر میں جب دیکھا کہ امت نماز کی حالت میں ہے تو آپ مسکرائے خوش ہو کے. جی اب یہ ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جہاں آپ کی قبر مبارک بنی ہے. جی 12 ربیع الاول بروز پیر آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی. غسل کس نے دیا؟ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں. حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قثم، یہ 3 بھائی ہیں. نہیں، فضل اور قثم بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں. اور حضرت علی بھی آپ کے چچزاد بھائی ابو طالب کے بیٹے ہیں. اسامہ، شقران، اوس ابن خولی انصاری رضی اللہ عنہ یہ غسل میں شریک ہوئے. آپ کو کفن 3 یمنی کپڑوں میں دیا گیا. جی نماز جنازہ 13 ربیع الاول بروز منگل ہوئی. حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں آپ کو کے جسم مبارک کو رکھا گیا چارپائی پر. انفرادی طور پر لوگ آتے تھے، درود شریف پڑھتے ہوئے چلے جاتے تھے. جی تدفین شب بدھ 14 ربیع الاول ہوئی، اس لیے کہ بہت کثرت سے لوگ آ رہے تھے نماز جنازہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ اس لیے کہ جہاں پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر مبارک بنتی ہے، وہیں آپ کو دفنایا گیا. آپ کی قبر بنانے والے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. جی اور یہ آپ کے روضہ مبارکہ کی جالی ہے. آج امت یہاں تک جاتی ہے اور اس کے سیدھ میں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جہاں آپ آرام فرما ہے، یہاں درود و سلام پیش ہوتا ہے. آپ امت کا سلام سنتے ہیں، اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے امت کو سکون اور تسلی نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہاں کی حاضری بار بار ہر سال زندگی میں نصیب فرمائے. یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک خلاصہ تھا. کم وقت تھا اس لیے بہرحال ایک خاکہ صاحب کے سامنے ذکر کیا. اللہ پاک اپنی شان سے اس کی برکت، رحمت، وسعت ہم سب کو جس نے سنا ہے اللہ سب کو نصیب فرمائے. اس ماہ مبارک کی برکات، سعادتیں اللہ ہم سب کو کامل درجے میں نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ مجلس سے جو تاریخ اسلام کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.